لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمرے سے متعلقہ ابتدائی باتوں کے آخر میں پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ہم پہلی مرتبہ مکہ المکرمہ پہنچنے کی سعادت حاصل کریں گے تو سب سے پہلے ان تمام طبعی تقاضوں سے فارغ ہو جائیں جو عمرے کی ادائیگی میں کسی بھی طریقے سے خشوع خضوع کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہوں. لہذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے جہاں قیام کرنا ہے ہوٹل وغیرہ میں وہاں پہنچ جائیں، اپنے کپڑے وغیرہ اپنے سامان وہاں پر رکھیں. اگر آپ غسل کی حاجت محسوس کر رہے ہیں تو غسل بھی کر سکتے ہیں. حالت احرام میں غسل کرنا منع نہیں ہوتا. نہ یہ خیال درست ہے کہ اگر ہم نے احرام کی چادریں اتار دیں تو ہم حالت احرام سے باہر ہو جائیں گے. یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ احرام دراصل ایک خاص حالت اور خاص کیفیت کا نام ہے. جب انسان عمرے وغیرہ کی نیت کر لیتا ہے تو وہ اس حالت اور کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس خاص حالت اور کیفیت میں سنت کریمہ یہ ہے کہ انسان فقط 2 چادروں میں ملبوس ہو جائے. لہذا اگر آپ نے وہ 2 چادریں اتار دیں تو وہ جو ایک احرام کی خاص کیفیت اور حالت ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گی. لہذا آپ کا غسل کرنا بالکل درست ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. فریش ہو جانے کے بعد اگر آپ تھوڑا سا آرام کرنا چاہتے ہیں تو آرام بھی کر سکتے ہیں. مکہ المکرمہ میں داخلے کے فوراً بعد ہی عمرہ کرنا واجب نہیں ہوتا، اس لیے آرام کرنے کے بعد بھی آپ جا سکتے ہیں. جب آپ بالکل فارغ ہو جائیں ہر قسم کی مصروفیت سے، طبعی تقاضوں سے، اور ذرا آرام وغیرہ کر کے تھکن وغیرہ کو دور کر لیں، اب اس کے بعد آپ جانب مسجد حرام چلیے اور بالکل اس طریقے سے سوچ بنا کر چلیں جیسے ایک مجرم بارگاہ آقا میں حاضر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، خصوصی بارگاہ میں حاضری کا یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے، اور بعض حضرات کو، بعض خواتین کو یہ موقع زندگی میں فقط ایک بار ہی حاصل ہوتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جتنی زیادہ توجہ ہوگی، جتنا زیادہ خشوع و خضوع ہوگا، اتنا ہی بہتر ہوتا ہے. بہتر یہ ہے کہ جب آپ مسجد حرام کی طرف جائیں تو ایک کپڑے کا تھیلا اپنے پاس رکھ لیجئے، تاکہ جب آپ مسجد حرام میں داخل ہونے لگیں تو اپنی جوتیاں وغیرہ اس تھیلے میں ڈال کر، باہر ہی جوتیوں کے خانے وغیرہ بنے ہوتے ہیں اس میں وہ آپ تھیلا رکھ دیجئے. اگر آپ ویسے ہی جوتے رکھ دیں گے تو وہاں پر عموماً یہ عرف جاری ہے، عموماً لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ وہ باہر نکلتے ہیں تو جو بھی جوتا ہاتھ میں آتا ہے وہ لے کے چل پڑتے ہیں. اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ جوتیوں سے محروم ہو جائیں اور آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے. ہاں، یہ شرعی مسئلہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ اگر بالفرض آپ کی کوئی جوتے لے جائے تو آپ وہاں پر اگر یہ دیکھیں کہ لوگ دوسروں کی جوتیاں بلا اجازت اٹھا کر لے جا رہے ہیں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. لہٰذا آپ اس خطا کا ارتکاب مت کیجیے گا. جس کے جوتے ہیں وہ ایک امانت کے طور پہ وہاں پر رکھے ہوئے ہیں، ہمیں انہیں لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. لہذا اگر آپ تھیلے وغیرہ میں کر کے رکھیں گے تو عموماً محفوظ رہ جاتے ہیں اور لوگ ان جوتیوں کو نہیں اٹھاتے ہیں. اب آپ جب مسجد حرام میں پہلے داخل ہوں، بہتر یہ ہے کہ اولاً پہلی مرتبہ جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوں تو باب السلام سے داخل ہوں. جب آپ باب السلام سے داخل ہوں گے تو فوراً مسجد شروع نہیں ہوگی، بلکہ تھوڑا سا ایریا ایسا ہے جو مسجد کے باہر حصہ کہلاتا ہے. اس کے بعد پھر جب آپ اندر داخل ہو جائیں گے پھر مسجد کا حصہ شروع ہوگا. سنت کے مطابق سیدھا قدم رکھ کر داخل ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر مسجد میں داخلے کی دعا بھی پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ جب آپ مسجد میں تشریف لاتے تھے تو نفل اعتکاف کی نیت کر لیا کرتے تھے. لہذا آپ نفل اعتکاف کی نیت کر لیجئے گا. نیت جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ کسی بھی کام کے دل میں اس کام کو کرنے کا پختہ ارادہ کریں گے تو یہی اس کام کی نیت کہلائے گی.
لیکن اگر آپ زبان سے ادا کر لیں گے تو نیت کو الفاظ کی صورت میں ادا کرنا مستحب ہوتا ہے، لہذا آپ اس طرح کہہ لیں کہ میں نے نیت کی سنت اعتکاف کی، تو آپ معتکف ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ جب تک آپ مسجد حرام میں جلوہ افروز رہیں گے، جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ مکۃ المکرمہ کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، لہذا جب آپ یہ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو اب آپ کو 1,00,000 نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اب نگاہیں جھکائے ادب و احترام کے ساتھ آگے بڑھیں، اور جب آپ عین کعبۃ اللہ کے سامنے پہنچ جائیں، یعنی نگاہ اٹھائیں تو کعبۃ اللہ پہ پڑے، تو پھر آہستہ آہستہ اپنی نگاہیں اوپر اٹھائیں، اور ہو سکے تو روئیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رو کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ مقبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے، اور اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والی شکل بنائیں، اور جیسے ہی کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ پڑے آپ فوراً اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی دعا کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کعبۃ اللہ پر نگاہ ڈال کر جو دعا مانگی جائے وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ وہ دعا مقبول ہوگی۔ اب آپ نے طواف کے لیے حاضر ہونا ہے۔ مردوں کے لیے سنت کریمہ یہ ہے کہ وہ اتباع کر لیں۔ اتباع آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ احرام کی چادر کے 2 پہلو ہوتے ہیں، سیدھے والے جو حصہ ہے، کنارہ ہے، اسے کندھے سے اتار کر اس طرح بغل کے نیچے سے نکالیں اور الٹے کندھے کے اوپر ڈال لیں، تو یہ سیدھا کندھا کھل جائے گا اور الٹے کندھے پر دونوں پہلو آ جائیں گے، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اور یہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ طواف کے علاوہ اتباع نہیں کیا جاتا، صرف طواف میں اتباع کرنا سنت کریمہ ہے۔ بہت سے آپ عمرہ کرنے والوں کو یا حج کی اگر آپ کو سعادت ملے تو حجاج کو آپ دیکھیں گے کہ وہ 24 آورز 24 گھنٹے ہی اپنا سیدھا کندھا کھلا رکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید حالت احرام میں سیدھا کندھا کھلا ہی رکھنا چاہیے، اور اسی حالت میں وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ مستقل کندھا کھلا رکھنا کوئی سنت کریمہ نہیں ہے، اور اگر اسی حالت میں آپ نے نماز پڑھی تو وہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی اس کا لوٹانا دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا، اور آپ گناہ گار بھی ہوں گے، لہذا صرف طواف کے وقت آپ اتباع کریں گے۔ اب یاد رکھیں کہ آپ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے اس کونے کا تعین کریں جس پر حجر اسود نصب ہے، یہ دور سے آپ کو نظر آ جائے گا، چاندی کے خول ہے، اس میں حجر اسود رکھا ہوا ہے، دور سے نظر آ جاتا ہے، لوگ اس پہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، چوم رہے ہوتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جس کونے میں حجر اسود نصب ہے اس کونے میں فرش پر کعبۃ اللہ سے لے کر اور پیچھے مسجد کی دیوار تک ایک ناسی رنگ کی پٹی لگی ہوئی ہے، عنابی رنگ کی پٹی ہے، ماربل کی پٹی ہے فرش کے اوپر۔ یہ آپ کی ایک تعین کے لیے بہترین چیز ہے کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رکن اسود یا حجر اسود کا کونا یہ والا ہے، اور اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جہاں یہ پٹی دیوار پر ختم ہو رہی ہے اس دیوار پر ایک سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے۔ جب آپ طواف کرتے ہوئے اس کے قریب پہنچیں گے تو دور سے ہی آپ کو نظر آ جائے گا کہ سبز لائٹ ہے، تو یہ سمجھ جاتا ہے انسان کہ اب حجر اسود کا کونا آنے والا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے طواف کی نیت کرنی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حجر اسود کے قریب پہنچ جائیں، اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ وہ عنابی پٹی آپ کے سیدھی جانب ہو، آپ پٹی پہ کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ پٹی کے الٹی طرف رہیں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد اب طواف کی نیت کریں گے۔ اللهم إني أريد طواف بيتك الحرام فيسره لي وتقبله مني۔ اے اللہ، میں تیرے محترم گھر کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں، بس تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے میری جانب سے قبول فرما لے۔ نیت کرنے کے بعد اب آپ اس عنابی رنگ کی پٹی پر کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ اس پر کھڑے ہوں گے تو اب حجر اسود عین آپ کے سامنے ہوگا۔ حجر اسود کو چومنا یہ مستحب ہوتا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستحبہ ہے کہ آپ نے حجر اسود کو بوسا۔